ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہے وہ خبر آئی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دورے سے پہلے چائنا کے دستخط ہو سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. جوہر صاحب جی یہ ابھی ان کی بریکنگ نیوز پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آئی ہے. جی بہت اہم ہے. بالکل دیکھیں ظاہر تو آپ کو لگتا ہے ویسے کہ وہ جانے سے پہلے ہوں گے اور وایا پاکستان جو ہے وہ جا کے تو یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کوشش تو یہی ہوگی کیونکہ دیکھیں ادروائز کیا ہوگا کہ پھر تو یہ ایک ایشو وہاں پہ بنے گا اور چائنا اس وقت جو کنسیشن چاہتا ہے امریکہ سے. دیکھیں دو ایشوز میں خصوصاً ایک تو ٹریڈ کے معاملات پہ بہت زیادہ کیونکہ امریکہ نے جتنی ٹیرف اور ایک قسم کی سخت پالیسیز شروع کی ہوئی ہیں اور پھر یہ سینکشنز بہت زیادہ وہ لگا دیتے ہیں جو ہے وہ بھی ٹریڈ کے حوالے سے یا ویسے جو ان کا ایک دستوری بن گیا ہے نا بہت ساری سینکشنز لگاتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے کچھ ان کی وہاں پہ ریفائنریز کو بھی سینکشن کیا جی. اور دوسری ساؤتھ چائنا سی کی جو سیاست ہے دیکھیں وہاں پہ بھی پورا ایک آرک ہے ان ملکوں کا جو اسٹریٹجکلی الائنڈ ہیں امریکہ کے ساتھ بالکل. اور چائنا کو ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس لیے تھوڑی سی ٹینشن رہتی ہے صرف امریکہ اور چائنا کے بیچ میں نہیں بلکہ باقی جو سارے ملک ہیں جو اسٹریٹجکلی الائنڈ ہیں امریکہ کے ساتھ اور پھر جو یہ ساری انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اگر یہ مسئلہ اس سے پہلے حل نہیں ہوتا تو پھر تو اس کے بعد ان مذاکرات میں جو امریکہ کی پوزیشن جو ان سی ہے وہ تھوڑی سی ذرا کچھ ایشوز پہ ان کو زیادہ فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے نہیں چاہتے تو ان کے آگے دو راستے ہیں نا, یا تو پھر ان کو پہلے ایک بار پوسٹ پون کیا پھر پوسٹ پون کر دیں, لیکن اگر وہ پوسٹ پون نہیں کرتے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ اس سے پہلے یہ معاملات حل کریں. اور معاملات حل ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں اب جو ایک دو شقیں جو بہت اہم ہیں اس وقت وہ یہ ہے, یہ بات چل رہی تھی کیونکہ جو فریم ورک اگریمنٹ جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہو رہی ہے MOU کی شروع میں جس میں بنیادی اصول متعین ہو جائے اور پھر آگے مذاکرات پھر ون پیجر ہے. بالکل. تو اس میں جو ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ مذاکرات ہوتے رہیں اس وقت تک ایران دو چیزیں مان لے کہ اس وقت تک ایک تو زیرو انریچمنٹ اس وقت تک, مطلب سسپینشن یہ نہیں کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لیکن اس وقت تک چلیں جب تک وہ نہیں مسئلے حل ہوتے, اور دوسرا وہ جو 440 کلو گرام جو 60% تک افزودہ ہے. اب دیکھیں اور یہ جنگ شروع بھی اسی پہ ہوئی تھی, شروع اس لیے ہوئی تھی, باقی معاملات اور ہوں گے لیکن جو اس کی امیجیٹ کاز تھی وہ یہ تھی کہ ان کو انٹیلیجنس رپورٹس ملی تھیں اسرائیلیز کو اور امریکنز کو اپنے سیٹلائٹس کے ذریعے کہ جی ایرانینز اس کو ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو دفن تھے وہ نتانز اور فردو اور اصفہان کی جو سائٹس امریکہ نے جو تباہ کی تھیں لیکن زمین دوست تھیں تو وہ نیچے وہ بچ گئے تھے ان کے جو ہے, اور اس میں یہ باقیات اس میں یہ بالکل اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک سلنڈرس میں ہے گیس کی صورت میں لیکن اس کو سولیڈیفائی کیا جا سکتا. تو جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے شروع کیا. اب وہ دوسری چیز یہ چاہتے ہیں کہ ایران یہ گارنٹی کرے کہ جب تک پھر یہ مذاکرات چلیں گے تو ایران اس کو ریٹریو کرنے کی یا اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے جس پہ یہ بات تھوڑی سی جو ان سی ہے نا اس وقت وہ, اور آئی ایم شیور کہ اس وقت جو ظاہر ہے کہ جو تیرے پردہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے اس میں یہ ایک بہت اہم ایشو ہوگا. ساتھ ہی ساتھ ایران کے پرسپیکٹیو سے پھر یہ ایک ان کے پرسپیکٹیو سے بہت اہم ہے دو چیزیں. ظاہر ہے ایک تو وہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک اگر مستقل سیز فائر ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر ظاہر ان پہ اٹیک نہیں ہو سکے گا, لیکن جو دوسری ہے وہ امیجیٹ ریلیف چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ جو ہمارے فروزن ایسٹ جو ہیں ان کو فوراً ریلیز کریں, کچھ سینکشنز فوراً ہمیں دیں, اپ فرنٹ ہمیں دیں. ظاہر ہے ان کو اپنے انٹرنل پالیٹکس کو دیکھنا ہے, ان کے انٹرنل جو انریسٹ ہے معاشی اعتبار سے اس کو ان کو ایڈریس کرنا ہے, ادروائز تو ریجیم چینج والی جو تلوار ہے وہ لٹکتی رہے گی ان کے اوپر. اور ایک جو اس پہ میں کہہ دوں یہ آپریشن اس کی بات ہوئی ہے ابھی پروجیکٹ فریڈم کی, تو دیکھیں پروجیکٹ فریڈم ٹھیک ہے ہیومینیٹیرین کاز بالکل اس کے حساب سے تو وہ ظاہر ہے اور امریکہ نے کہا بھی یہ کہ ہیومینیٹیرین کاز ہے, لیکن اس کا ایک اسٹریٹجک ڈائمینشن بھی تھا. وہ کیا تھا کہ ایک تو امریکہ ٹیسٹ کر رہا تھا ایران کی کیپیسٹی اور ان کی ولنگنس کہ جی وہ کس حد تک جائیں گے اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے. اچھا, اور دوسرا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اپنی بارگیننگ پوزیشن اور انہانس کریں تاکہ ایران کو یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ آپ کی انکنٹیسٹڈ نہیں ہے, یہ جو آپ نے بلاک کیا ہوا ہے ہم اس کو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے کس حد تک یہ میسج اکراس پہنچایا ہے یہ تو ظاہر پتہ چلے گا آنے والے دنوں میں. ویری امپورٹنٹ. پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم کوئکلی وائنڈ اپ کرتے ہیں اس ڈسکشن کو بھی اور ساتھ ساتھ پاکستان کو مارکہ حق جس کا 1 سال ہو گیا ہے. جاوید اقبال صاحب, اور پاکستان نیوی کی پہلے بھی بڑی خدمات ہیں, اس وقت تو پاکستان نیوی کے پاس نئے شپس آئے ہیں جو کہ چین نے ہمیں دیے ہیں, تو کیا کہیں گے 1 سال کے اندر پاکستان نیوی نے کتنا امپروو کیا ہے؟ گوادر کی بندرگاہ پہ بھی میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کمنٹ کریں جو بہت ایکٹیو ہو گئی ہے اب.
جی بالکل، مارکہ حق کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بحری محاذ نہیں کھول سکا. بعد میں انہوں نے اس کا ایک سہارا لینے کی کوشش کی گئی. یہ ہمارا ایک ڈیلیبریٹ چوائس تھی. یہ ہرگز ایسا نہیں تھا. یہ پاکستان نیوی کی جو استعداد ہے، جو قوت ہے، جو ان کے ریسپونڈ کرنے کی، جو ہماری ڈیٹرنس ہے، اس کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ بحری محاذ کھول سکیں. اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ ایک چائنیز اسٹریٹجسٹ سن ٹزو نے بھی کہا تھا کہ وننگ وداؤٹ فائٹنگ از دی ایکمی آف اسکل. یعنی یہ معراج ہے، ایک فتح کی معراج ہے کہ آپ لڑیں بھی نہ اور دشمن کے پاس کوئی آپشن نہ چھوڑیں. اس کی وجہ سے جو ہمارے اب بحری دفاع کو اور مضبوط کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا اس میں ترکی سے فریگیٹس کی، ڈسٹرائرز کی شمولیت ہوئی. اور ابھی ریسنٹلی حال میں ہی کچھ دن پہلے ہی چین سے ہنگور کلاس آبدوزوں کی پہلی آبدوز جو ہے PNS ہنگور وہ کمیشن ہوئی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈیشن ہے پاکستان کے بحری دفاع میں. اور آپ نے دیکھا کہ ہماری پورٹس جو ہیں وہ اس میں اس پورے ایک سال میں ایک سیکیور ایریا فار ٹریڈ کے طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہیں. اور خاص طور پہ ہرمز کے کرائسس میں، اور جس میں ہماری ٹرانسشپمنٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر ہم فردر آپریشنلائز کریں، گوادر پورٹ کے ریل لنکیجز جو ہے ڈیولپ کریں جس پہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پورے کرائسس کو اپارچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. ڈاکٹر چیمہ، آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے ایک سال کے اندر پاکستان نے دفاعی اعتبار سے اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کیا ہے کہ آج ہماری جو فارن پالیسی ہے، جو ہماری ڈپلومیسی ہے، اس کے اندر بھی ایک وزن نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، آپ جس طرح بھی آپ دیکھ لیں، انڈین اوشن سے لے کے میڈیٹرینین تک دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. ورلڈ وائڈ دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ پچھلے میرا خیال ہے کچھ ہفتوں کے اندر دنیا کے 40-50 ملکوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ، گورنمنٹ اینڈ فارن منسٹرز آپ سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو موجودہ ہمارا رول ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک رول ملا، ہم ریجنل سٹیبلائزر ہیں مڈل ایسٹ کے اندر بھی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا اربوں ڈالر لگاتی ہے اپنی پرسیپشن مینجمنٹ کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ ہم جہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا فوج نے کردار ادا کیا، وہاں ڈپلومیٹکلی بھی ہے ہمیں. اور میں تو سمجھتا ہوں ہم تو اپنی اصل پوٹینشیل کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. ہم تو اپنی ریٹیل پالیٹکس میں پاکستان میں لگے رہتے ہیں. دنیا ہمیں کس انداز سے دیکھ رہی ہے اور ہماری کیا کیپیبلٹیز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کیئرفلی دیکھنا چاہیے اور اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے جیسے دنیا نے ہمیں دیکھا ہے. ہمارے ساتھ یہ جو ایف پیک کا ایک لگا ہوا تھا وہ بھی ہٹ گیا. اب ہمیں ساؤتھ ایشیا میں دوبارہ ری ہائفنیشن ہو گئی، دوبارہ انڈیا پاکستان ڈسکشن ہونی شروع ہو گئی جو کہ واشنگٹن میں باقی نہیں تھی. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈین جو تھنک ٹینکس، جو RSS کے لوگ امریکہ میں جا کے ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں بتا رہے تھے کہ انڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، آپ امریکہ کیوں ہمیں بھول گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں. سٹارٹنگ فرام فیلڈ مارشل نے جو لنچ کیا اور اس سے پہلے بھارت کے ساتھ جنگ، میں سمجھتا ہوں ایک بہت انپریسیڈنٹڈ ہمیں گلوبل لیول پہ یہ بہت ہائی لائٹ ہم ہوئے. جوہر صاحب، جو ڈاکٹر چیمہ نے بات کی، زبردست بات کی ہے. اس کو ہمیں ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے اپنے، خاص کر کے اپنی معاشی طاقت کے لیے؟ جی بالکل، یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اصل چیلنج ہمارے لیے ابھی آئے گا. ابھی تک جو ہم نے اچیو کیا وہ بہت اہم ہے. کہا کہ ہندوستان چاہتا تھا کہ پاکستان کو جو ہے نا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دے، اسٹریٹجکلی ریلیونٹ کر دے، اور ہوا کیا کہ خود ایک اسٹریٹجک انسگنیفیکنس میں چلے گئے ہیں. ایک ڈپلومیٹک آج کہاں ہے انڈیا کا نام آپ کو دنیا کے میڈیا میں، کوئی سوشل میڈیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں، کوئی ویسے بات کر لیں آپ ڈپلومیٹ سے، یہ کہیں بھی نو ویئر اس ڈسکشن میں ہی نہیں ہے، جبکہ پاکستان ہر جگہ پہ ہے. تو وہ تو بالکل ان کی ناکام ہوئی. پھر وہ جو ہمارے پہ الزام درتے تھے وہ سارے بھی کہ جی ٹیررزم کو یہ یوز کرتے ہیں ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، وہ بھی اس کی حقیقت بھی آشکارا ہوگی. وہ تو خود کر رہے تھے یہ سو کالڈ اوفینسو ڈیفینس پالیسی جو ہے. پھر جو اسٹریٹجک آٹونومی کے نام پہ اسٹریٹجک ڈسیپشن پریکٹس کر رہے تھے اس کی حقیقت بھی کھل گئی. لیکن اب اہم یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے ہمیں اس وقت، اور یہ بہت ہی اہم ہے. ہم پاکستان کو ری برانڈ کر سکتے ہیں اس وقت، کیونکہ دہائیوں سے ہم شکار رہے ہیں اسی چیز کا کہ پاکستان کو جی وہ امپلوڈنگ سٹیٹ ہے، جی یہاں پہ جی ٹیررزم ہے، جی ایکسٹریمزم ہے، جی اکنامکلی وائبل نہیں ہے، جو بھی انڈیا کہتا رہا اور دنیا سنتی رہی. لیکن ابھی اس وقت دنیا یہ سننے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اکنامک پارٹنر آپ کا بن سکتا ہے، جو آپ کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، سیکورٹی پارٹنرشپس آپ پاکستان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. ایک ایسا ملک ہے جو پیس میکر ہے، جس کو دنیا میں جو کمیونٹی آف نیشنز میں ایک بہت اہم رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے. اس میں سب سے عام ہوگا یہ جو ہے نا یہ اکنامک پارٹنرشپس بنانا، کنیکٹیوٹی کی طرف جانا،
اور پھر یہ اس دوران میں جو وہ انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنانا اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے دوسرے ملکوں کے ساتھ، تاکہ یہ جو وقت ہے، یہ جو ہے نا، یہ جو ہمیں اس وقت ملا ہے یہ موقع، یہ دیر پا ثابت ہو انشاءاللہ.